أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. یہ سورہ روم کی آیت 41 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری اس دنیا میں بر و بحر، فضا، ہوا، کوئی بھی مقام کیوں نہ ہو، اس میں جس قدر بھی فساد اور بگاڑ ہے، اس دنیا میں جتنی مصیبتیں، آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ ان مصائب و مشکلات، ان آفات، ان عذابوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جتنا بھی فساد ہے وہ لوگوں کے اپنے برے کرتوتوں کے نتیجہ میں ہوتا ہے. اگر انسان کا کردار صحیح رہے، اگر انسان صحیح عمل کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اسے تمام مصیبتوں، مشکلات، آزمائشوں اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے عملوں کے نتیجہ میں ہی ہوتا ہے. سورہ شورى کی آیت 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کسب، ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے کردار اور تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور اللہ اگر تمہارے ہر گناہ پر تمہیں پکڑنے لگے تو مصیبت آ جائے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو بے شمار گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، بے شمار گناہوں کو معاف بھی کرتا رہتا ہے. اس کے باوجود انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ کہیں کسی گناہ کے نتیجہ میں اللہ اسے پکڑ لیتا ہے. اس دنیا میں مصائب و مشکلات، اس دنیا میں پریشانیاں جتنا بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے اپنے کردار کے نتیجہ میں ہی ہوتی ہیں. مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا گیا ہے ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہ کے نتیجہ میں اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کی سب سے بڑی آفت، سب سے پہلی آفت یہ سمجھ لیں کہ گناہ گار آدمی کو اللہ تعالیٰ روزی سے، رزق سے محروم کر دیتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ کچھ گناہ گار ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں سے بھی زیادہ، بلکہ اکثر گناہ گار ایسے ہیں کہ وہ نیک لوگوں سے زیادہ مالدار ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہم پر اللہ رب العزت کا کوئی خاص فضل ہے،
اللہ کی ہم پر عنایت ہے، یہ استدراج ہے۔ اللہ رب العزت جب آدمی کو پکڑتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پکڑتا ہے، جب کوئی اس کی پکڑ میں آ جائے پھر اس کا وہاں سے چھوٹنا مشکل ہے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی ہی مضبوط ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ ذرا کوئی کسی نے گناہ کیا فوراً جپٹ لیا پکڑ لیا، کسی کو روزی دے کر آزماتا ہے، کسی سے روزی چھین کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم یقیناً آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر کے، وَالْجُوعِ بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کر کے۔ اولاد دے کے بھی وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ اولاد ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے یا متکبر ہو جاتا ہے، اور اولاد کو چھین کر بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا جزا فضا میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا رکھا ہے کہ ہم آزماتے ہیں اولاد دے کر، لے کر، مال دے کر، لے کر، پھلوں فصلوں کو عطا کر کے، چھین کر۔ اللہ رب العزت ہمارے عملوں کے حساب سے ہمیں دیتا ہے، اور اگر ہر گناہ پہ پکڑے تو پھر ہم چھوٹ ہی نہ پائیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ بے شمار گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمارے رزق کی تنگی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی نیکی کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کے چہرے میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ نیک آدمی کے چہرے میں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور اس کے رزق کو عام کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر نحوست کی شکل میں، اس کا اثر اس کے دل پر سیاہی کی شکل میں، اور اس کا اثر اس کے رزق پر تنگی کی شکل میں۔ ہم دل کو تو دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کہاں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو یقینی ہے نا، یہ تو صحابی کا ایک موقوف اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجہ میں اس کے دل پر ایک نقطہ کالے رنگ کا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ اٹھا دیا جاتا ہے، نہیں تو رہتا ہے۔ بندہ گناہ کیے چلا جاتا ہے، وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ کالے نقطے لگ کے اب یہ چادر سیاہ ہے، یہ کتنی دیر سفید ہے، یہ کتنی دیر تک سفید رہے گی؟ اگر روزانہ 1 2 4 صرف نقطہ اس پہ لگا دی جائے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 سال میں یہ سیاہ ہو جائے گی یا نہیں؟ گناہوں کے نتیجہ میں بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر رونق نہیں رہتی، نور نہیں رہتا، اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے کتنے ہی نقصانات ہیں، نفسیاتی نقصانات الگ، جسمانی نقصانات الگ، روحانی نقصانات الگ، اور مادی الگ۔ مادی یہ کہ رزق میں تنگی، نفسیاتی یہ کہ انسان میں قلق، پریشانی اور اضطراب عام ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے نتیجہ میں آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ آج آپ مغربی دنیا کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ مغربی دنیا میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ امریکن، دنیا کے سب سے بڑے اپنے آپ کو سیولائزڈ کہنے والے لوگ، آج امریکہ میں شرح خودکشی کی ساری دنیا کے ملکوں سے زیادہ ہے۔ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے موت کے منہ میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ کیونکہ دین سے دوری، بے دینی کی انتہا اور گناہوں کی ان لوگوں نے انتہا کر رکھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں، دل میں قرار نہیں، دل میں اطمینان نہیں۔ ان لوگوں کو اب دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا۔ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جنہیں اسلام کی توفیق نہیں ملتی وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ پورے مغربی ممالک میں خودکشی کی شرح بہت زیادہ۔ یہ ہمارا کتنا بڑا ملک ہے سعودی عرب،
اتنے بڑے ملک میں آپ کو کہیں کوئی شاید کبھی بائی چانس کوئی ہمارا ہی آدمی پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی خبر ملتی ہے کہ کسی ایشین کنٹری کے آدمی نے اپنے گھر کے پنکھے میں لٹک کر خودکشی کر لی، لیکن وہ ہمارا ہی نکلتا۔ لیکن یہاں کا، سعودی عرب کا ایسا کبھی کوئی واقعہ نظر نہیں آیا۔ مجموعی طور پر جو مسلمان یہاں بستے ہیں، وہ چاہے ہمارے ملکوں ہی کیوں نہ ہوں، جو چند ایک واقعات میری نظر سے گزرے ہیں وہ ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہاں رہنے والے لیکن غیر مسلم، سکون نہیں دنیا میں، ان لوگوں کو اطمینان حاصل نہیں، صرف بے دینی کے نتیجہ میں، گناہوں کے نتیجہ میں، غلطیوں اور خطاؤں کے نتیجہ میں۔ اگر آدمی نیکی کرتا رہے، اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ غریب آدمی ہے لیکن نیک ہے، مزے سے سویا ہوا ہے، مالدار ہے، گناہ گار ہے، رات کو نیند نہیں، دن کو سکون نہیں، وہ کروٹیں بدلتے ہی رات گزار دیتا ہے، یا پھر ایسے لوگ گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں میں لت پت ہوتی ہے، گناہوں سے بری ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سکون و آرام سارے غارت۔ اس کے برعکس نیک آدمی، جتنی اللہ رب العزت نے روٹی عطا فرمائی کھائی، اور اس کے بعد مزے سے آرام سے سو گئے، آرام کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قاعدہ بتا دیا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں وہ ہمیں ہر طرح کی مشکلات، جسمانی، روحانی، مادی، ہر طرح کی مشکلات میں، مصائب میں اللہ نے ہمیں پھنسا دیتا ہے۔ اور اگر صحیح رہیں تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ روب داب، وہ عزت، وہ ولولہ، وہ دبدبہ عطا کیا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک پر حملے کا ارادہ کر لیا کرتے تھے، سامنے والے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ لیکن آج کیا پوزیشن ہو چکی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، یوشک ان تتداعی علیکم الامم، اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ تم پر، کافر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور وہ کیسے ٹوٹ پڑیں گی؟ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس وقت کیا ہم لوگ تھوڑے سے ہوں گے؟ جس طرح بھوکے لوگ پلیٹ پر، بھوکے لوگوں کے درمیان زیادہ لوگ بھوکے ہوں، درمیان میں ایک پلیٹ کھانے کی رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہی سب کو ملے گا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ چاہے ایک لقمہ ہی مل جائے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی کہ جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو تھوڑے سے پورے کافروں کی دنیا پر غالب تھے، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت ہم تھوڑے سے رہ جائیں گے؟ تو نبی اکرم سے فرمایا، نہیں، اس وقت تم بے شمار ہوگے، لیکن کا غثاء السیل، لیکن ہوگے اس طرح کے جس طرح کے سیلاب کے اوپر، سیلاب کے پانی پر جھاگ ہوتا ہے۔ اس جھاگ کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ ذرا ہوا آئی تو جھاگ ختم، ذرا تیز پانی کا کوئی ریلا آیا تو پھر بھی جھاگ ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بہت سارے لوگ ہوگے، لیکن پانی کے جھاگ کی طرح ہوگے، قیمت کوئی نہیں ہوگی، ایمانی قوت نہیں ہوگی۔ کافر ڈرنے کی بجائے ہمت کر کے تم پر جگہ جگہ سے، طرف طرف سے حملہ کر دیں گے، اور تم لوگوں کو وہن، فرمایا کہ تم پہ وہن چھا جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی۔ حب الدنیا، اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ ہم دنیا کو کمانے کے پیچھے کس طرح لگے ہوئے ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو ہمارے پاس پیسہ جمع ہونا چاہیے۔ نمازیں چھوٹتی ہیں، چھوٹتی رہیں، روزہ چھوٹتا ہے، چھوٹتا رہے، ہمیں ایک ہی لگن ہے کہ پیسہ اکٹھا کر لو۔ اور آج وہ وقت آیا ہوا ہے، جہاد کے نام سے مسلمان، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی ہے، وہ جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، ورنہ جہاد کے نام سے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ اس میں آج کل تو اتنا اسلحہ تیز آ گیا ہے،
کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں سے چل کے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو بھر کر آخرت کی محبت کو نکال دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ موت سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، دنیا سے محبت کرنا شروع کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہوگا تو دنیا بھر سے تم پر کافر قومیں حملہ آور ہو جائیں گی، اور آج ہے۔ آج دنیا بھر سے کافر مسلمانوں پر ملک جگہ جگہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کہیں باقاعدہ فوجوں کے ساتھ، کہیں کسی اور حملے کے ذریعے، کہیں صرف انہوں نے ثقافتی الغار کی ہوئی ہے۔ کچھ ایسا رنگ اختیار کرو کہ ملک میں فحاشی، بدماشی، عیاشی عام ہو جائے، اور وہ ہو رہی ہے۔ مسلمان ممالک فحاشی، عیاشی، بدماشی، ہر طرح کی آوارگی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ جیسے جیسے قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، ان لوگوں کا غلبہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، موت کا خوف بڑھتا جائے گا، جہاد کا شوق گھٹتا جائے گا، وہ لوگ مسلمانوں پہ غالب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اگر گناہوں کو تم بڑھاتے چلے جاؤ گے، تمہیں انہی کے نتیجہ میں اس دنیا میں کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی قحط سالیوں کی شکل میں مختلف طریقے سے اللہ تمہیں مختلف عذابوں میں مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور مختلف لوگوں، صرف مہاجرین نہیں جو بھی مسلمان ہیں، ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، خمس خصال